میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد پھر ادھیڑ عمر ہو جاتا ہے، بوڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو یہ زندگی انسان گزارتا رہتا ہے، گویا کہ انسان جو ہے وہ سفر میں ہے، اور یہ جو سفر ہے پھر ہمارا سفر صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کا کچھ بھی کام کرنے کا یا کہیں بھی جانے کا اگر ارادہ ہو تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے انسان کہیں کا سفر نہیں کرتا، آدمی کہیں نہیں جاتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی مقصد نہ ہو اور ہم یہاں سے ڈائریکٹ شہر پر پہنچ جائے، بلکہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے پہلے مجھے اپنے کسی عزیز سے ملنا ہے، یا مجھے کوئی سامان خرید کے لانا ہے، یا مجھے تجارت کرنی ہے۔ آدمی اپنی ضرورتوں کے حساب سے سفر کرتا ہے۔ تو سفر کرنے کا انسان کا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، چاہے کسی سے ملاقات ہو، چاہے باہر کچھ دیکھنا ہو، چاہے دکان سے کوئی چیز خریدنی ہو، پھر چاہے آدمی کو مسجد نماز پڑھنے کے لیے آنا ہو۔ اگر مسجد میں بھی ہم آئیں گے یا کہیں پر بھی ہم جائیں گے، ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ اگر کوئی مسجد میں آئے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بات کرنے کے لیے آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ کسی نہ کسی ضرورت کے تحت یا کوئی نہ کوئی مقصد آنے کا اس کا ضرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں دنیا کے اندر بے مقصد نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی دنیا کے اندر ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک کا جو سفر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، اس کو راضی کرنے کا ہے، کہ ہر حال میں ہمارا ہر قدم، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ کوئی ہمارا کام ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کی ناراضگی کو بلانے والا ہو۔ علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کے سامنے دو چیزیں ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو طرح کی عبادتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو ڈائریکٹ عبادت ہے، اس کے اندر درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک مثال کے طور پر لے لے کہ نماز ہو گئی، کہ نماز میں آدمی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹکاتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خوب تذلل کے ساتھ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس میں صرف اور صرف مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور وہ ڈائریکٹ ہے، اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے درمیان میں۔ اسی طرح سے آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے اندر بھی صرف مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے، اس میں درمیان میں کوئی نہیں آتا کہ کسی کی خدمت کی تو روزہ ہو گیا، یا کچھ اور کام کیا، کسی سے ملے یا کوئی نے کام کیا روزہ ہو گیا تھا۔ بلکہ اگر آپ نے روزہ رکھا، آپ اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہے، تو پھر یہ آپ کا کام ڈائریکٹ عبادت ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ وہ اللہ کی رضا کے لیے نکالی۔ حج کیا آپ نے، وہ بھی ڈائریکٹ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس میں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں۔ تو انسان کی جو زندگی کا خلاصہ ہونا چاہیے تھا وہ تو یہ تھا کہ ہر وقت آدمی نماز پڑھے، آدمی تلاوت کرے، روزہ رکھے، اور جو دیگر کام ہے آدمی ہر وقت اللہ کو راضی کرنے میں انہی کے اندر اپنے آپ کو لگا کے رکھے۔ عبدیت کا تقاضا ایک اپنے بندے سے یہی ہے کہ مثال کے طور پر کسی آدمی کو ہم اپنا نوکر رکھ لیں کچھ کام کرنے کے لیے، اپنے فیکٹری میں، اپنے گھر میں کسی بھی کام کے لیے نوکر رکھے، تو ہر انسان جو کسی کو نوکر رکھتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوکر کو جو کام میں نے دیا ہے نوکر وہ کام کرے، اس کے علاوہ کوئی کام نہ کرے۔ اگر ایک آدمی کو میں نے نوکر رکھا ہے اور وہ آدمی جا کے کسی اور کو یہاں کام کرے گا، اس کو کام نہیں کرنے دے گا، تو بھائی نوکر کو میں نے رکھا ہے۔ اب وہ آدمی کہنے لگے کہ کام آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، کام اس کے یہاں بھی ہوتا ہے، میں تو کام ہی کر رہا ہوں، تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ کام تو کر رہے ہیں لیکن آپ کا ہم سے کچھ معاملہ ہوا ہے، آپ کا ہمارے یہاں نوکری کرنے کا آپ سے ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، آپ کسی اور کے یہاں نہیں جا سکتے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اگر ہمیں یہ کہتے کہ کیونکہ تم میرے بندے ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں سب کچھ دیتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میں سلاتا ہوں، میں جگاتا ہوں، کہ سارے کے سارے کام تمہارے میں کرتا ہوں، اب تمہارا حق یہ ہے کہ تم صرف اور صرف نماز پڑھو، عبادت کرو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، اس کے علاوہ تمہیں کوئی کام نہیں کرنا۔ اگر اللہ یہ بھی کہہ دیتے تو یہ بھی کوئی غلط چیز نہ ہوتی، بلکہ اللہ کا حق تھا کہ یہ کہہ دیتے۔ لیکن قربان جائیے اس کریم رب کی ذات پر کہ جس نے جو اصل عبادت کی وہ تو ہمارے لیے عبادت رکھی ہی، بلکہ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہماری اپنی ضرورت کی ہیں، جن چیزوں کے اندر ہمارا اپنا فائدہ ہے، کہ اگر آدمی ان چیزوں کو حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اگر آدمی ان کو کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، ایک آدمی تجارت کرتا ہے، ایک آدمی کوئی بھی اپنا بزنس کرتا ہے، وہ آدمی کمانے سے پہلے یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کمانے کا مجھے حق دیا ہے، میں حلال روزی کماؤں گا۔ اس آدمی کی نیت کے اندر یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر میرے جسم کا حق رکھا ہے، میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے کماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میرے اہل و عیال کا، میری بیوی کا، بچوں کا، والدین کا اور میرے میں جو ماتحت لوگ ہیں ان لوگوں کا میرے اوپر اللہ نے حق رکھا ہے، میں ان کا حق ادا کرنے کے لیے کماؤں گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن نیت کی وجہ سے ہمارے اس عمل کے اندر بھی ثواب رکھ دیا ہے۔ ایک عبادت وہ ہوئی جو خالصتاً اللہ کے لیے ہے، نماز، روزہ، زکات، حج وغیرہ۔ ایک عبادت وہ ہے کہ جو آدمی کرتا اپنے لیے ہے، لیکن اس کے اندر آدمی کی نیت اچھی ہو جاتی ہے، اچھی نیت ہونے کی وجہ سے وہ کام بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ وہی ایک آدمی کمانے کے لیے نکل رہا ہے، اسے حلال حرام کے درمیان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ وہ حرام کما رہا ہے یا حلال، کچھ پتہ نہیں ہے اسے، اس کا کاروبار اس طرح کا ہے یا حرام ہی حرام ہے، تو اس کا یہ کمانا اس کے لیے وبال جال بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کی تلاش میں نکلنا، حلال روزی کی کوشش کرنا، کہ یہ بھی جو فرائض ہے اللہ نے انسان کے اوپر رکھے ہیں، نماز وغیرہ جتنے فرائض ہیں، ان سارے فرضوں کو ادا کرنے کے بعد انسان پر یہ بھی فرض ہے وہ حرام کمانے کی صحیح اور کوشش کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، وہ حلال کمانے کی کوشش کرے۔ کہ جتنے بھی حرام کام ہے یا حرام کام کے جو ذرائع ہیں، مثال کے طور پر کوئی کام ڈائریکٹ جو ہے وہ حرام نہیں ہے، لیکن جن ذریعوں سے وہ کیا جا رہا ہے وہ حرام ہے، تو آج ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے، حرام سے بھی بچائے اور حرام کے اسباب سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ حلال کے اندر آدمی اپنے آپ کو لگا کے رکھے، جب اندر انسان کے لقمہ حلال جائے گا، اس لقمے کے اندر جو نورانیت پیدا ہوگی وہ نورانیت الگ ہی ہوگی۔ اور اگر ہمارے جسم کے اندر حرام لقمہ جائے گا تو پھر ہمارے جسم کے اندر جو ایمان کی جو حلاوت ہوگی، جو نورانیت ہوگی، وہ نورانیت ختم ہو جائے گی۔ پھر آدمی کا دل چاہے گا کہ میں گناہ کروں، آدمی کا دل پھر غلط شرط باتوں کی طرف جائے گا، لیکن اگر حلال لقمہ اندر جائے گا تو پھر اس کا دل کرے گا کہ میں جا کے نماز بھی پڑھوں، اس کا اور بھی جو دین کے خیر کے جو نیک کام ہے وہ سارے اعمال اس کو کرنے کا جو ہے اس کا دل کرے گا۔ دیوبند کے اندر ایک بیچارے چرواہے تھے، وہ گھاس کھودنے والے تھے، دارالعلوم کے جو اساتذہ تھے وہاں پڑھانے والے تھے، وہ ان شخص کی دعوت کا انتظار کیا کرتے تھے۔ یہ سال میں ایک دفعہ پورے مدرسے کے جو اساتذہ ہوتے تھے ان کی دعوت کیا کرتے تھے، اور کھانا بڑا سادہ، بڑا معمولی ہوتا تھا، کوئی زیادہ ہائی لیول کا کھانا نہیں ہوتا تھا، بس سال میں ایک دفعہ یہ سب کی دعوت کرتے تھے۔ پورے مدرسے کے اساتذہ اس کی محسن صاحب اور دیگر اساتذہ سارے اس کا انتظار کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ آدمی جب دوبڑا اپنا کھودتے تھے، دوبڑا کاٹتے تھے، یہ دوبڑا کھودنا بڑی محنت کا کام ہے، بڑا اس کے اندر پسینہ بہایا جاتا ہے، اور وہ بھی جائز طریقے سے ہو تو اس میں بڑی محنت ہے۔ تو وہ روزانہ ایک گٹھڑی کھودتے تھے، ایک گٹھڑی گھاس کی اس کی کاٹتے تھے دوبڑے کی، پھر اس کو بیچ کے آتے تھے بازار میں، وہ جتنے کی بکتی تھی اس میں سے کچھ پیسے ایک طرف نکال کے رکھتے تھے جو اساتذاؤں کی دعوت کے لیے ہوتا تھا، اور کچھ پیسہ اس میں سے روزانہ اللہ کے لیے خرچ کیا کرتے تھے، اور کچھ پیسے اس میں سے اپنے گھر کے لیے بچا کے رکھا کرتے تھے۔ وہ تین کاموں کے اندر اپنی اس کی روزی کو جو کمائی ہوتی تھی اس کو متعین کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو دیوبند کے جو اساتذہ تھے محترم انصاف تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم یہ دعوت کھاتے تھے تو اس دعوت کے کھانے کی برکت سے ہمارے دل کے اندر اتنی نورانیت آتی تھی کہ کافی وقت تک اس کا اثر نہیں جاتا تھا۔ یہ حلال کی کمائی جو تھی اس کی برکت تھی۔ حلال کی کمائی چاہے تھوڑی ہو وہ انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے،
اگر ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو اگر ہم حلال کھلائیں گے، حرام سے ان کو بچائیں گے، تو پھر وہ کل کو نیکی پہ کھڑی ہوگی، وہ تقوی پہ کھڑی ہوگی، طہارت پہ کھڑی ہوگی۔ اور اگر ہم اپنی اولاد کو حرام کھلائیں گے تو اولاد کو حرام کھلانے کے بعد آپ ان سے حلال کاموں کی توقع نہ رکھیں۔ آپ ان سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ کوئی نیک عمل کریں گے، وہ کوئی نماز پڑھیں گے یا ہمارے کوئی کسی موقع پر آپ کام آئیں گے۔ آپ اپنے اولاد کو چاہے تھوڑا کھلائیں، چاہے تھوڑا پہنائیں، چاہے تھوڑا اطمینان دیں، تھوڑا سکون دیں، لیکن وہ اس چیز کے ذریعے سے ہو کہ آپ کی کمائی جو ہے وہ حلال ہو، اس کے اندر حرام نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آدمی اپنی اولاد کا حق ادا کرنے کے لیے، اپنے جسم کا حق ادا کرنے کے لیے، اپنے ماتحتوں کا حق ادا کرنے کے لیے حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ مزدوری کرے، چاہے وہ رکشہ چلائے، چاہے وہ تجارت کرے، چاہے وہ دکان کھولے، جو بھی وہ حلال کام کرے گا اپنی اولاد کو کھلانے کے لیے، ان کا حق ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے اندر بھی اس کے لیے عبادت کا ثواب رکھا ہے۔ تو دو چیزیں بتائی، ایک وہ عبادت جو ڈائریکٹ اللہ کی عبادت ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور ایک وہ عبادت ہے کہ جو ڈائریکٹ تو عبادت نہیں لیکن وہ کسی کے ذریعے سے عبادت بن جاتی ہے، کہ آدمی نے کسی کا حق ادا کرنے کے لیے نیک نیت سے کوئی عمل اٹھایا، کوئی اچھا کام کیا اس نے، تو اس کے لیے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے وہ بھی عبادت بنا دی، ورنہ دنیا کے اندر آنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ دنیا کے اندر اصل آنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی کام نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں ثواب رکھا، اور اس کے بعد پھر جو ہمارے اپنے کام تھے، ہماری تجارت تھی، ہماری زراعت تھی یا ہماری مزدوری، کوئی بھی پیشہ ہمارا تھا، وہ جو ہم حلال طریقے سے اپنے اولاد کا حق ادا کرنے کے لیے، اپنے جسم کا حق ادا کرنے کے لیے، اپنے ماتحتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اندر بھی ہمارے لیے ثواب رکھ دیا۔ تو پھر ہم کیوں نہ ہر کام کے اندر اللہ کا شکر ادا کریں، کیوں نہ ہم ہر کام کو اپنا عبادت بنا لے، کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے صبح میں وہ یہ نیت کرے کہ میں مزدور نکلا ہے، مزدوری کرنے کے لیے اس کی نیت ہو کہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ میں اپنی اولاد کا حلال کما کر حق ادا کروں گا، میں اپنے ماتحتوں کا حق ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حلال کمانے کا حکم دیا ہے، میں اس لیے حلال کمانے کے لیے نکلا ہوں۔ تو آدمی پورے دن کام کر رہا ہے، پورے دن آدمی تھکاوٹ میں ہے، یہ کام اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آدمی کے ہر کام سے پہلے نیت درست ہونی چاہیے، کہ آدمی حسن نیت کے ساتھ کام چاہے کتنا بھی اچھا کرے، آدمی اگر اس کو کرنے کی نیت صحیح نہیں ہے، نماز جیسی اہم عبادت اگر آدمی صرف یہ اس لیے پڑھے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ کہیں گے کتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے، کتنی اچھے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ اس کا جو عبادت کرنا، جو نماز پڑھنا بھی ہے جو خالص اللہ کے لیے تھا، لوگوں کو دکھانے کی نیت سے جو اس نے کیا، یہ بھی اس کے لیے گناہ ہو جائے گا۔ کہ نماز بھی ہو اور نماز بھی اللہ کے دکھانے کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو کہ میں صرف اللہ نے میرے اوپر فرض کی ہے، اللہ نے مجھ پر یہ حق رکھا ہے اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو ہمارا کوئی بھی عمل ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔